نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میاں حسین جانیہ گردیری صاحب، ہمارے پریس کلب کے احباب، پریس کلب کی ماشاءاللہ بھرپور ریپرزنٹیشن ہے یہاں پہ۔ میں دونوں گروپوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ چودھری سعید عالم صاحب، محترمہ زبیدہ راؤ صاحبہ، مسلم لیگ کے جو عہدیداران ہیں، مقامی عہدیداران، انجمن تاجران اور ان کے جملہ ساتھی اور جملہ گروپس کو میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ باہر کے صدور سابق و موجودہ اور سیکرٹری جنرل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ شہر کے معززین، ناظمین اور اسکولوں کے تحصیل کے بہت سارے افسران تشریف لائے ہیں، میں سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب بیسیکلی شہریان کی اپنی تقریب تھی اور انہوں نے اس میں شرکت کر کے بھرپور جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے اور ہر گروپ کی بے حد اچھی نمائندگی ہے، جس کے لیے میں تہہ دل سے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور اگر کسی گروپ کا یا کسی دوست کا نام 7 مجھے یاد نہ آئے تو اس کے لیے میں کچھ کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آج کی اس تقریب میں مختلف اسکولوں کے طلباء اور بچے اور بچیوں نے مختلف پروگرامز، ٹیبلوز وغیرہ پیش کیے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اساتذہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس سلسلے میں اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے بے حد محنت سے کام کیا ہے۔ میں اس حوالے سے اپنی چند مختصر سی گزارشات کرنا چاہوں گا، اور ان گزارشات سے پہلے میں زکریا پبلک اسکول کے جو ایک ٹیبلو پیش کیا ہے اس میں کچھ ملاح اور مزدور اور کسان آئے تھے، میں ٹی ایم او صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو آئندہ فلڈ آنے والا ہے ان کے لیے اپنی مدد کے لیے روک لیں تاکہ وہ ان کو کام بٹائیں گے، خاص طور پہ وہ کشتی ضرور اپنے پاس رکھ لیں۔ ان نوجوانوں کا، معصوم بچوں کا جوش و جذبہ دیکھ کے ہمیں بھی اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے اساتذہ ہمیں بھی اسی طرح کی تقریر لکھ کے دیتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ بچے کو جیسے بھی ہم تربیت دیں گے، جیسی تقریر لکھ کے دیں گے، جیسی تیاری کرائیں گے، وہ ویسے ہی دیں گے، اور یہ تسلسل شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ کل کی تقریب میں بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ہمارے ملک میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو اس کا رجائی پہلو ہے، جو امید کا پہلو ہے، جو جد و جہد کا پہلو ہے، اس کو بھی نمایاں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں اساتذہ کرام، خاص طور پہ وہ ہمارے ایک طالب علم نے بہت زیادہ نگیٹو تقریر کی ہے، IMF اور سرمایہ داری اور جگیرداری اور مختلف جو ہمارے ملک میں جو عیوب ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں بتایا، کسی تقریر میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، سوائے اگر ہم خود اس کا گیس کریں تو یہی ہے کہ انقلاب لے کے، حالانکہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس جو ہماری امت میں یا جو ہماری قوم میں جو عیوب تھے، اس کے علامہ اقبال سے بہتر کوئی نفس شناس نہیں تھے جو بہت پہلے کہہ کے گئے تھے، یہی جھگڑے جو ہیں، یہی جو جد و جہد ہے، کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق و باطل کی جد و جہد یہ ملکوں کی سطح پہ ہو، قوموں کی سطح پہ ہو، صوبوں کی سطح پہ ہو یا تحصیل کی سطح پہ ہو، یہ ہمیشہ سے جاری رہی ہے، لیکن مسئلے کا حل جو ہمارے عیوب ہیں، جو ہماری برائیاں ہیں، جو ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کو اجاگر کرنا نہیں، اپنی ناکامیوں کا نوحہ رونا نہیں ہے ہمارا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ یہ لاؤڈ سپیکر جس پہ آج ہم سب بڑے خوش ہو کے بولتے ہیں، کہ فوٹوگراف، اس کو بھی شیطان کا آلہ کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی جس زمانے میں تفسیر ہوئی تو شاہ ولی اللہ جیسے محدث کو 40 دن تک روپوش ہونا پڑا۔ آج ہر جگہ پہ قرآن مجید کی تفاسیر اور ترجمے ہم کو دستیاب ہیں۔ تو یہ سوچ کا وہ فرق تھا جس سے اقبال جیسے عظیم شاعر نے اپنے اشعار کے ذریعے پیغام سے امت مسلمہ کو جگایا۔ تو جو ہمارے بچوں کے اساتذہ ہیں جنہوں نے یہ تقاریر یاد کرائی ہیں، ان کے لیے میں اقبال کا ہی ایک شعر دہرانا چاہوں گا
کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو ہمارے تقاریر میں مایوسی اور یاسیت کا پہلو بہت زیادہ نمایاں تھا، نیگیٹیوٹی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بالکل ہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جتنے ملی نغمے تھے، جتنے ٹیبلوز تھے، اس میں رجائیت، وطن کی محبت اور آئندہ امید کا پہلو بڑا نمایاں تھا. جیسے کہ میاں صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اسی چیز پہ زور دیا کہ امید اور رجائیت سے ہی ہمارا آگے مستقبل روشن ہو سکتا ہے. اور صرف دو چیزیں ہیں جس سے یہ ساری جو مایوسیاں، جو عیوب ہمارے ننھے مقررین نے گنوائے ہیں، وہ دور ہو سکتے ہیں. اور وہ ہے کہ جدوجہد اور تعلیم، جس پہ کسی مقرر نے فوکس نہیں کیا. ہمارے جو ننھے طالب علم ہیں، اس کا جو مسئلہ آپ پیش کریں اس کا حل بھی بتائیں آپ. ہماری پاکستان کی ترقی، بقا اور عظمت کا صرف ایک ہی چیز میں راز پنا ہے، اور وہ ہے تعلیم. جب تعلیم آئے گی تو شعور پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا تو نظریہ پاکستان کی سمجھ آئے گی، نظریہ پاکستان کی سمجھ آئے گی تو جو قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دی ہیں ان کا ہمیں احساس ہوگا اور ہم صحیح سمت میں رواں ہوں گے. میں کافی دیر ہو چکی ہے، میں آپ لوگوں کی مزید سماع خراشی نہیں کرنا چاہتا. میں ایک شعر کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ سب کو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کبیر والا اپنے سٹاف کی طرف سے اور جناب ڈی سی او خانے وال عثمان روزن صاحب کی طرف سے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. تھینک یو ویری مچ.